أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اس سے قبل نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں الجھ کر نماز کو مت بھول جانا، یعنی میرے حقوق کو مت بھول جانا، نمازوں کا بھی خیال رکھنا. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی. عموماً لوگ نکاح کے موقع پر نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح اگر طلاق کے مسئلے پر لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں تو اس صورت میں بھی نماز کا خیال نہیں رکھا جاتا. کئی مقامات پر نمازوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مسائل میں ہی نہ الجھے رہنا، میرے حقوق کا بھی خیال کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی وسطیٰ نماز کی. نماز وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے. غزوہ خندق کے موقع پر اتنی زور کی لڑائی تھی اور مصروفیت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز رہ گئی، آپ ظہر کی نماز نہ پڑھ سکے، عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، نہ شام کی نماز پڑھ سکے. تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ کے شعلوں سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروا دی ہیں، اور خاص طور پر عصر کی نماز قضا کروا دی. تو تمام نمازوں کا بڑا درجہ ہے، لیکن عصر کی نماز کا درجہ بہت زیادہ بڑا ہے. عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جس سے عصر کی نماز رہ گئی بس یہ سمجھو کہ اس کے گھر کے سارے افراد بھی مر گئے، اس کا پورا گھر بھی لٹ گیا، اس کا مال و دولت سب کچھ لٹ گیا. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اگر آدمی کے گھر کے افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے اور گھر کا مال و دولت بھی سارا کا سارا لٹ جائے تو آدمی کو کتنا دکھ ہوتا ہے اور کتنا غم ہوتا ہے. آج تو ایک آدمی مر جائے تو لوگ جو ہے وہ اس کے غم میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، سارا گھر کا مال، سارے افراد سب ختم ہو گئے ہوں، تو عصر کی نماز کے فوت ہو جانے کا اتنا نقصان ہوتا ہے. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے. عاجزی ظاہری بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی ہونی چاہیے. ظاہری عاجزی یہ ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو اور ادھر ادھر نہ دیکھے، سجدے کے مقام پر اپنی نگاہ رکھے، اور ہاتھ سنت کے مطابق ناف کے نیچے باندھ کر کھڑا ہو. ایسا نہ کرے کہ کبھی جو ہے وہ داڑھی سے کھیلنے لگ جائے، کبھی یہاں خارش کرنے لگ جائے، کبھی یہاں خارش کرنے لگ جائے، ایسا نہ ہو. کبھی کپڑے سیدھے کرنے لگ جائے، ایسا نہ ہو. بلکہ کبھی جو ہے وہ بغیر ضرورت کے کانوں میں انگلیاں ڈال لے، کسی اور جگہ خارش کرتا ہے، یہ اس طرح نہ کرے. ہاں اگر مجبوری ہو، ہاں مجبوری کا حکم الگ ہوتا ہے، اور یہ ہے ظاہری عاجزی. اور باطنی عاجزی یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے دل کی جو ہے پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور دل میں یہ خیال ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر اس طرح کا حال نہیں ہو سکتا کہ یہ درجہ اس کو اگر حاصل نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، تو کھڑے کھڑے پڑھ لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرجالن کا معنی یہ کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو. یہی معنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے. یعنی اگر خطرہ ہے اور تم رکوع سجود نہیں کر سکتے تو تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تمہارے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے اور تم دوڑ رہے ہو تو دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو. اور رکبانن، یا سواری پر ہو، مثال کے طور پر دشمن پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے، تم آگے جنگی حکمت عملی کے تحت آگے بھاگتے چلے جا رہے ہو تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لو. یا پیچھے شیر لگا ہوا ہے، کوئی درندہ لگا ہوا ہے اور نماز کا وقت ہے، کیونکہ نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، تو تم دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لو. یعنی تم اپنی سواری پر سوار ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھ لو. اور یاد رکھنا نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. آدمی اگر سولی پر لٹکا ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے،
نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اور اس کا وضو بھی نہیں ہے، تیمم بھی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھ لے، اس نیت کے ساتھ کہ یہاں سے اگر رہائی ملی تو میں بعد میں صحیح طریقے سے پڑھ لوں گا۔ نماز معاف نہیں ہے پھر بھی، کہ اگر بچ گیا تو دوبارہ پڑھ لوں گا، ہر حال میں نماز پڑھنی۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی سن لو کہ اگر ایک عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہو اور نماز کا وقت بالکل مختصر سا رہ گیا ہو، اور بچہ اس طرح پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا سر باہر آ چکا ہے، اور اس حال میں بھی عورت کو نماز معاف نہیں ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں آگے گڑھا کھودے، بچے کا سر گڑھے میں دے کے اشارے سے نماز پڑھ لے، یا بچے کا سر ہانڈی میں دے کر نماز پڑھ لے۔ وضو کر سکتی ہے تو فبی ورنہ تیمم کرے، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، کیونکہ بچے کی پیدائش کے وقت جو خون آ رہا ہوتا ہے وہ استحاضے کا خون ہے، وہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ نفاس کا خون بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں نماز معاف ہوتی ہے، تو جو نفاس کا خون ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، اس میں نماز معاف ہے۔ لیکن جو بچے کی پیدائش کے وقت جو خون آ رہا ہے وہ نفاس کا نہیں ہے بلکہ استحاضہ کا خون ہے، اس میں نماز معاف نہیں ہے۔ آج تو لوگوں نے نماز کو کچھ سمجھا ہوا ہی نہیں ہے، خاص کر وہ عورتیں جو نمازوں میں لاپرواہی کرتی ہیں، ناک میں کوکے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ جب وضو کرتی ہو تو ناک کا جو کوکا ہے، اس کا جو سوراخ ہے، اس میں پانی ڈالتے ہو؟ اس میں نہیں ڈالتے پانی، حالانکہ وہاں پانی پہنچانا فرض ہے، ورنہ وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح کان میں کانٹا پہنتی ہیں تو غسل جنابت جب کرتی ہیں یا پاک ہونے کے لیے جب بھی غسل کرتی ہیں تو اس میں بھی پانی ڈالنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے غسل ادا نہیں ہوتا۔ تو غسل کرتے وقت ان جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں پانی ڈالنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت یہ ناک کا جو کوکا ہے، جس میں کوکا لگا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی، اس سوراخ میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر نہیں پہنچایا تو نماز قطعا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہیں وہ ناخن پالش لگاتی ہیں، اور ناخن پالش لگانے سے بھی وضو نہیں ہوتا، کیونکہ ناخن پالش کی تہ ناخن کے اوپر جم جاتی ہے، اس کی وجہ سے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس لیے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جن کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں ان کے بھی جو ہے اگر ان کے ناخن بالکل صاف ہیں، اندر میل نہیں ہے بالکل، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ناخنوں کے اندر میل جمع ہوا ہے تو یہ میل جو ہے اندر پانی پہنچنے تک مانع ہوتا ہے، تو اس میل کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض عورتیں جو ہیں وہ آدھے بازو کا لباس پہنتی ہیں۔ آدھے بازو کا لباس پہننا بھی عورت کے لیے حرام ہے، کیونکہ پورے بازو کا پردہ ہے عورت کا، اور یہ فرض ہے پردہ کرنا۔ اور اس طرح جو عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ ایک انگشت، ایک انگلی اگر بازو بھی ننگا ہو تو عورت کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر اس نے نماز پڑھ لی تو وہ پڑھی ہوئی نماز بھی اس کی بھی گردن پر ہے، اس کے والد کی گردن پر بھی ہے، اور اس کے بھائیوں کی گردن پر ہے، یعنی گھر کے اندر جتنے با اثر افراد ہیں جن کا حکم چلتا ہے ان سب کی گردن پر ہے اس کی نماز۔ یہ سب گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ان کا فرض تھا کہ وہ اپنی بہن کو، بیٹی کو یا اپنی بیوی کو سمجھاتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ کوئی دیکھ بھال نہیں کی، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اس لیے بہشتی زیور جیسی کتاب ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھو، اور نماز کے باب ان کو پڑھاؤ کہ دیکھو اس طرح نماز پڑھنی ہے، اور سمجھاؤ، ان کی گرفت کرو۔ ورنہ اگر آپ دنیا میں ان کی گرفت نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں آپ لوگوں کی گرفت ہوگی۔ جو گھر کے سربراہ افراد ہیں ان کی گرفت ہوگی آخرت میں، اللہ ان کو پکڑے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے تمہیں رب نے تعلیم دی ہے۔ یعنی کہ جب آپ امن میں نہیں تھے تو اس میں تو یہ تھا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، بھاگتے دوڑتے بھی پڑھ رہے تھے، دشمن سے لڑتے ہوئے بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب امن کی حالت میں ہے تو پھر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو، اطمینان سے رکوع سجدے کرو۔ تعلیم تمہیں ما ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون، جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو صحیح معنوں میں نمازیں بنا دے، اور ہمیں گھر کی نگرانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گھر کا معاملہ بھی میرے دوستوں بڑا بھاری ہے، اس لیے اپنے گھروں کی نگرانی کرو، اپنی خواتین کی نگرانی کرو۔ آج کل جو یہ بے حیائی، اور بلکہ خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر جو بے حیائی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، تو یہ جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، اپنے کمروں کے اندر چھپ کر ویڈیوز اپنی بناتی ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتی ہیں ڈانس کرتے ہوئے، اور نہ معلوم کیا کیا کرتی ہیں۔ تو یہ سارے، اس سب کا قصور گھر کے ان لوگوں پر آئے گا جو گھر کے آوردہ افراد ہیں، جو گھر کے سربراہان کی حیثیت رکھتے ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، ان کے سر پر یہ گناہ آئے گا۔ تو اس لیے اپنے گھر کی نگرانی کریں، اپنے خواتین کی نگرانی کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی سخت گرفت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔